السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع منافقین ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے حقیقت۔ آیت نمبر 167 میں سے 3 نکات ہیں جی۔ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بلانے پر جنگ میں نہ جانے کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ منافقین ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اور زبان میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے میری زبان اور دل اور من میں فرق تو نہیں ہے، یہ بڑا ہے۔ اس آیت کو دیکھیے گا، اور اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ معلوم کرتا ہے منافقوں کو۔ منافق کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کسوٹی میں ڈال کے آپ سونے میں کھوٹ معلوم کرتے ہیں نا، یہ کھوٹ نکلتی ہی تب ہے۔ فریزر میں رکھ کے اے سی میں رکھ کے کھوٹ نہیں پتہ چلتی، جب اسے رکھتے ہیں کٹالی کے اندر، اس کے آگ لگ جاتے ہیں، جب وہ اس میں ہوتا ہے تو پھر اس میں سے پگھلتا ہے تو کھوٹ اس میں سے علیحدہ ہوتی ہے۔ تو کھوٹ نکالنے کا کسی بھی چیز میں طریقہ یہ کچھ آگ پہ رکھا جاتا ہے اسے، تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہو جانا کہ جناب منہ سے کہہ دیا کہ جناب مان لائے، اور یہی بات سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہی ہے۔ سورت شروع ادھر سے ہو رہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے ایسے کہ ہم یقین لائے اور زبان سے کہہ دیا اور جانچے نہ جاؤ گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، ہم آزمائیں گے، کیا ہوگا؟ پھر ہم جھوٹوں کو، اور اللہ معلوم کرے گا سچے کون اور جھوٹے کون ہیں۔ تو اللہ معلوم کرتا ہے، وہ کیسے؟ وہ یہ آگ کی بٹی سلگا کر جہاد فی سبیل اللہ کر کے فضائل کھڑے کر، وہ کون اس میں کھڑا ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ تو زبان اور دل میں فرق منافق کی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے زبان دل میں عمل میں فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو یہ نفاق کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ اسی لیے چوتھا ضمنی موضوع ہے آزمائش۔ 2 نکات ہیں، ایمان میں مضبوط، کمزور، بزرگ، منافق سب لوگ صاف ظاہر ہو گئے جب یہ آزمائش ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ باقی بھی کوئی بھی آزمائش ہو تو جو ایمان میں مضبوط ہے، جو ایمان کمزور ہے، جو بزدل ہے، جو بہادر ہے، جو منافق ہے، سب واضح ہو جاتا ہے کہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر آزمائش پہ جو پورے اترے انہیں اللہ نے جنت دینی ہے، یہ جنت بغیر آزمائشوں کے نہیں ہے۔ اور پھر 166 میں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے سچے مومن اور منافق کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے، کہ تاکہ یہ کوزر نہ رکھیں کہ جی ہم بھی تھے، ہم بھی شامل تھے، ہم بھی چلے تھے، ہم بھی ساتھ گئے تھے۔ تو یہ منافقین ساتھ چلتے ہیں، اور چلتے اس لیے خرابی پیدا کریں گے۔ سورہ توبہ میں بار بار آئی یہ چیز، باقی جگہ پہ اللہ نے سورہ منافقون صورت ہی اللہ نے اتار دی ہے پوری اس کے اوپر، کہ بھئی یہ ڈالتے ہی گند ہے، یہ کرتے ہی خرابی ہے۔ تو اللہ آزمائش کے ذریعے علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے، سچے اور برے لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ پھر یہ کیونکہ یہ سلسلہ اس کو دے۔ اور پھر جی 5واں اس میں ضمنی موضوع ہے چیلنج۔ 168 میں اللہ کہ اگر منافقین سچے ہیں تو اپنی موت ٹال کر دکھائیں۔ یہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ جی ہماری بات مانتے، ہمارے جو گئے چلے ہیں وہاں پہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، نہ جاتے تو یہاں پہ آرام سے گھر میں بیٹھے تھے، سارا کچھ ہے یہ نا۔ اور پھر باتیں مسئلے کھڑے کے رہتے ہیں۔ تو منافق کا انجام بڑا شدید ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی سب سے نیچے درجے میں۔ اور منافق کی بخشش کسی صورت میں نہیں ہے، قتل نہیں ہے، اس کی گنجائش ہاں اللہ یہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور صحیح اصلاح پر آئے، اس میں کرے، وگرنہ بہت برے حالات ہیں اس کے۔ یہ ساتھ چلتے ہیں اور اس میں خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو رفع یدین کے بارے میں جو عام مشہور روایت ہے، لوگ بتاتے ہیں جی کہ جو منافقین تھے وہ بت جو ہے نا رکھ کے آ جاتے تھے کاندھوں کے اندر نہ چھپا کے، تو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ رفع یدین کرو، ہاتھ اٹھاؤ تاکہ بت گر جائے۔ پہلی بات ہے تو ایسی ہے کوئی نہیں، یہ روایت تو ایسے من گڑت ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مانے تو کیا مطلب ہے؟ وہ نماز کے لیے انہیں آنا پڑتا تھا، آتے تھے، بتوں کو لے کر آتے تھے اس کے روایت کے مطابق، اور چھپا کے رکھتے تھے بغلوں میں اپنی۔ لیکن کیا ہے، اب جو آتا ہی نہیں مسجد میں اس کا کیا مقام ہے؟ وہ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں کتنے لوگ فجر میں ہوتے ہیں، تو میں نہیں ہوں، باقی نہیں ہے، میرے گھر والے نہیں ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، پھر کیا لیول ہے اس پہ؟ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس درجے سے نکلنا ہے۔ کمزور مسلمان کا تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن منافق کی کوئی بچت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔